بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر. ناظرین اکرام، ہدایت ٹی وی کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام کشتی نجات کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور ماہ محرم کی آمد پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں امام حسین علیہ السلام کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے. ناظرین، یہ پروگرام ہم نے شروع کیا محرم کے حوالے سے. میں آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ محرم کی دوسری تاریخ ہے. یہ پروگرام ہمارا دوسرا ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. دیکھیے، ایک سامنے کی چیز ہے کہ انسان اگر کسی بھی چیز کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے، اگر پہلے سے پریپریشن کرتا ہے تو وہ بہتر طریقے سے اس کام کو انجام دیتا ہے اس انسان کی بنسبت کہ جس نے تیاری نہ کی ہو. مثلاً اگر کوئی ہمارا کوئی کلاس ہے، اس کلاس کے لیے اگر پہلے سے ہم نے تیاری کی ہے، پہلے سے ہم نے مطالعہ کیا ہے تو ہم بہتر طریقے سے استاد کے درس کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں کہیں پہ کوئی بحث کرنی ہے، کوئی ڈسکشن کرنی ہے، اس کے لیے اگر ہم پہلے سے تیار ہیں تو ہم باقاعدہ ان مطالب کے ساتھ، یعنی اس تیاری کے ساتھ جب ہم اس میں وارد ہوں گے تو ہم اس سے کسب فیض کر سکتے ہیں. اس انسان کی بنسبت جس نے بالکل تیاری نہیں کی، وہ وہاں خالی اس ذہن بیٹھا ہوا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بحث کیا ہو رہی ہے. مثلا کہیں پہ کسی انسان کو کوئی پریزنٹیشن دینی ہے، کوئی دوسرا اس طرح کا اپنا کوئی ایکٹیویٹی دکھانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے تیاری کر کے جائے. تو یہ ایک کلی قانون ہے کہ انسان اگر پہلے سے تیاری کر کے آتا ہے تو وہ بہتر نتیجہ حاصل کرتا ہے. اسی طریقے سے ناظرین دیکھیے، ماہ محرم جو ہے وہ آ چکا ہے اور ہمیں اس محرم سے کسب فیض کرنا ہے. پورے سال میں نے کل عرض کیا تھا کہ پورے سال ہم اس محرم کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ہمیں کس طریقے سے تیاری کرنی چاہیے اس محرم میں وارد ہونے کی کہ ہم بہتر طریقے سے اس سے کسب فیض کر سکیں. اس کے لیے میں پہلے ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے، ماہ مبارک رمضان ہے، شب قدر ہے. شب قدر وہ شب ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ خیر من الف شہر، کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل شب ہے. اس کے لیے ماہ مبارک رمضان کو قرار دیا گیا تاکہ انسان ماہ مبارک رمضان میں تیاری کرے کہ وہ شب قدر کو درک کر سکے. پھر ماہ رمضان کو بھی ایسے نہیں کہ خداوند متعال نے پہلی رمضان میں آ کے کہا ہو کہ اب تم 30 دن جو ہے روزے رکھو، نہیں، بلکہ اس کے لیے پہلے 2 مہینے اور رکھے گئے. چونکہ اگر اچانک ایک حکم آتا کہ اب تم 30 دن روزے رکھو تو وہ تیاری نہیں ہوئی ابھی رمضان کو درک کرنے کی، اور جب رمضان کو درک کرنے کی تیاری نہیں ہوئی تو شب قدر کو کیسے انسان درک کر سکتا ہے. تو بلکہ کہا گیا کہ تم شعبان کے روزے رکھو، شعبان میں جتنا ممکن ہو، پورے شعبان کے نہیں، رجب کے روزے رکھو. ایک بہت اہم حدیث ہے، ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، امام سے وہ سوال کرتا ہے کہ رجب کے اعمال میں آپ بیان فرمائیے کہ کون سے اعمال جو اہم ہیں. مفصل حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 1 روزہ رکھتا ہے اس کا یہ مقام ہے، 2 روزے رکھتا ہے اس کا یہ مقام ہے، 3 رکھتا ہے یہ مقام ہے. امام مفصل بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد امام شعبان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم رمضان کے لیے تیار ہو سکیں، اور رمضان اس لیے ہے کہ ہم شب قدر کے لیے تیار ہو سکیں. تو یہ رمضان اور شب قدر کی اہمیت ہے. لیکن ماہ محرم جو ہے، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جو ہے، امام حسین علیہ السلام کی یاد جو ہے، اس کے لیے ہمیں کب سے تیاری کرنی ہے؟ تو اگر آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں تو پورے سال دیکھیے، شب قدر سے اگر آپ مقایسہ کریں امام حسین علیہ السلام کا، تو شب قدر کے لیے یہ 3 مہینے آپ مان لیجئے، رجب، شعبان اور رمضان کہا گیا ہے کہ ان کے لیے تیار ہونا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے ہمیں پورے سال کہا گیا ہے کہ تمہیں تیار ہونا ہے. کیسے؟ آپ کتاب اٹھائیں، ہر گھر میں تقریباً موجود ہوتی ہے مفاتیح الجنان. اس میں آپ صرف اس کی فہرست پہ نظر کیجئے، انڈیکس کو آپ دیکھیے تو اس میں آپ دیکھیں گے
زیارت امام حسین علیہ السلام شب جمعہ کے لیے، روز جمعہ میں یہ زیارت پڑھنی ہے، شب جمعہ میں یہ زیارت پڑھنی ہے، کوئی خاص تاریخ آتی ہے یہ زیارت پڑھنی ہے. مثال کے طور پہ 15 شعبان آ رہی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی الگ زیارت موجود ہے. رمضان کی ہر شب کی جو ہے الگ زیارت موجود ہے. عید غدیر کی زیارت الگ ہے، عید قربان کی زیارت الگ ہے، عید فطر کی زیارت الگ ہے. یہ تمام زیارتیں موجود امام حسین علیہ السلام کی. کبھی کبھی جوان سوال بھی کرتے ہیں کہ عید کا دن ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیوں ہے وہاں پہ؟ تو یہ ہو گیا. پھر آپ نماز پڑھتے ہیں، کچھ اعمال ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ جو ہے وہ یعنی دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، اس میں آپ کو بعد میں زیارت پڑھنی ہے. پھر کچھ اعمال جب آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کے لیے کہا گیا ہے کہ جو سجدہ گاہ ہے اس کے اوپر آپ سجدہ کیجئے، اس سے جو ہے 70 گنا اضافہ جو ہے یعنی ثواب ہو جاتا ہے. اور جو ہے اس کے جو یعنی بہت سے 7 پردے جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں اور اس کے الگ وہ تمام فضائل بیان کیے جاتے ہیں. یہ بھی امام حسین علیہ السلام سے مربوط، چونکہ سجدہ گاہ وہ ہے جو خاک کربلا سے بنتی ہے. یہ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے جب پانی پیو، جب بھی پانی پیو امام حسین علیہ السلام کا نام لو. رات میں جب سو تو کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اگر رات میں کبھی آنکھ کھل جائے تمہاری اور کروٹ بدلو تو کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کیوں ہم سے کہا جا رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہے تاکہ ہماری پوری زندگی، ہماری ہر دن بلکہ ہر لہجہ اور ہر گھنٹہ جو ہے ہماری زندگی کا وہ امام حسین علیہ السلام سے جڑا ہوا ہو. تو یعنی پورے سال ہمیں تیار کیا جا رہا ہے محرم کے لیے. تو اگر محرم آئے اور اسی طریقے سے گزر جائے، ہم اس سے قصب فیض نہ کر سکیں تو واقعاً بہت بڑی ناکامی کی بات ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ اتنی اہمیت امام حسین علیہ السلام کی کیوں ہے اور اس یاد کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے. تو ناظرین، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارا یہ پروگرام بھی ہے جس کا نام کشتی نجات ہے، اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور مناقب اور مصائب جو ہے وہ بیان کی جاتے ہیں. خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ آج پھر خداوند متعال نے ہمیں جناب مولانا اون محمد نقوی صاحب قبلہ کی میزبانی کا شرف بخشا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ، سب سے پہلے تو طولانی گفتگو ہو گئی، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. ایک چھوٹی سی مجھے مثال دینے دی، یہ البتہ مقدمہ ہے آپ کی گفتگو کے لیے، اور آپ کی خدمت میں ہم تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں. خدمت میں آپ کی. خوب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین. میں بھی اپنی جانب سے تمام ناظرین کی خدمت میں، مومنین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں. غموں کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس پہ ہمیں صحیح سے عمل پیرا ہونا پڑے گا، اور جس طریقے سے جو حق ہے پرسہ دینے کا، اسی طریقے سے اسی حق کو ادا کرنا پڑے گا. ورنہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سال ایسے ہی گزر جائے. ابھی سے سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی سے یہ جو دن باقی بچے ہیں ہمیں پہلے سے سوچنا پڑے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ دن نکل جائیں اور اگلے سال ہم عزاداری کو درک نہ کر پائیں. تو تمام تر کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ جو پرسے کا حق ہے، جو لینے کا حق ہے، جو میسج لینے کا حق ہے، اس کو ہم حاصل کریں اور اچھے سے پرسے کو انجام دیں. بے شک. قبلہ، آج جو ہم گفتگو یہاں پہ شروع کریں گے وہ عزاداری اور محرم کے اہتمام کے حوالے سے ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے، پہلے سے بھی تیار ہونا ہے. پھر جب ہم اس مہینے میں داخل ہو گئے تو اب ہمیں اپنے آپ کا وہی اہتمام جو کرنا ہے عزاداری کا، وہ کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے. دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں، جیسا آپ نے بہت خوبصورت چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کو بس ایک بات میں اس سے ریلیٹڈ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ تمام دینی مناسبتوں میں زیارت امام حسین وارد ہوئی. جی. یہ اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ جی. یہ اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ یہ تمام چیزیں حسین کی قربانی کی وجہ سے بے شک، بالکل. نہ امام حسین کی قربانی ہوتی اور نہ یہ چیزیں بالکل باقی رہتی. رہی اہتمام کی بات، اب میں کہاں سے شروع کروں اہتمام کو؟ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کچھ ہی ایام گزرے تو پیغمبر اسلام کس طریقے سے اہتمام کر رہے ہیں. بے شک. آپ کبھی فرما رہے ہیں کہ علی سے کہ آپ ان کو پکڑیں، کبھی گلے کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی جسم کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی فلاں کا بوسہ لیتے ہیں. پھر مصائب پڑھ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر پیغمبر اسلام مصائب پڑھ رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں. علی تم بھی بیٹھو، سیدہ تم بھی بیٹھو، فلاں تم بھی بیٹھو. کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہی اہتمام عزاداری ہے، اہتمام شخصیت امام حسین ہے، اہتمام ہے ان تمام چیزوں کا. پیغمبر اسلام سے شروع ہو جاتا ہے اہتمام.
اور یاد رکھیے قرآن کی روح سے جس اور معاف کیجیے گا بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر سے پہلے بھی انبیاء کا جو پورا سلسلہ رہا ہے، جی وہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں خود کربلا کی سرزمین وہ ہے کہ جہاں حضرت آدم بھی پہنچے، کشتی نوح رکی ہے وہاں پر، بالکل حضرت خلیل ابراہیم وہاں پر پہنچے، بہت سارے نبی وہاں پہ پہنچے، حضرت موسیٰ کا گزر ہوا ہے، جو بھی نبی گزرا ہے وہاں پہ رویا ہے، جو بھی نبی گزرا ہے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے، ان کو مصائب سنائے گئے ہیں، وہ مصائب سنائے گئے ہیں، موجود ہیں بہار الانوار میں، فلاں میں، سب نے، اور خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے، سب نے اہتمام کیا ہے، سب نے اہتمام کیا۔ اہل بیت کی زندگی میں دیکھ لیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس چیز قرآن کی روح سے جس چیز کو پیغمبر انجام دے رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے ہم انجام دے رہے ہیں، بے شک، جس چیز کو پیغمبر فرما رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے ہم فرما رہے ہیں۔ جی، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وما رمیت وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما۔ حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، پس معلوم یہ ہوا حسینی عزاداری کا جو سلسلہ ہے تمام وہ الہی سلسلہ ہے، الہی نظام ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ خداوند متعال مجھ سے کرا رہا ہے اس اہتمام کو، مجھ سے فرش عزا بچھوا رہا ہے، مجھ سے تبرک بٹوا رہا ہے، مجھ سے اہتمام کرا رہا ہے۔ یہ اگر اس نے لائق سمجھا ہے، میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، میری ماں کے دامن کی طہارت کا اثر ہے، جس کی وجہ سے خداوند متعال نے مجھے انتخاب کیا ہے اس کے اہتمام کے لیے۔ بھائی اللہ یہ تو پاکیزہ لوگوں کا اہتمام ہے، فرش عزا بچھانا، فرش عزا کے پیغام کو آگے بڑھانا، یہ پاکیزہ لوگوں کا کام ہے، لیکن اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے، یعنی ہر بانی اعضا واقعا رشک کرے، رش کرے۔ اور پھر اس میں نقطہ ہے، اس میں نقطہ جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ شعور آ جائے ایک عزادار کے ذہن میں کہ یہ خداوند متعال کا کام ہے، اس نے مجھے لائق سمجھا ہے، تو جو جس کو بھی دیکھے گا اہتمام کرتے ہوئے خوش ہوگا، یہ نہیں کہ دل میں یہ آئے کہ میں کیوں نہیں کر رہا، اللہ اکبر، وہ خوش ہوگا، آنسو بہائے گا، سجدے شکر کرے گا، خدایا تیرا کام ہو رہا ہے، میرے ذریعے نہیں، دوسرے کے ذریعے، لیکن تیرا کام تو کام ہو رہا ہے۔ عجیب ہے یہ جو معمولاً ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، میری عزاداری میں اتنے لوگ آئے، اتنے تبرک بٹایا، اتنا فلاں، بابا اس کو چھوڑیں، سجدے شکر بجا لائیں کہ خدا نے آپ کو لائق آپ سے سمجھا ہے، خدمت آپ لی سے ہے۔ خدمت لی ہے۔ مثلا یہی حدیث جو یہاں پہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے یہاں پہ، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حسین کی شہادت کا جو گرمی ہے، حدت ہے، وہ جو آگ ہے دل میں، وہ قیامت تک خاموش نہیں ہو سکتی، وہ خداوند متعال نے دل میں مجھے رکھی ایک ہے۔ چھوٹی سی مثال یاد آ گئی، معاف کیجیے گا، نجف کا واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا وہاں پہ، اس کا کام یہ تھا کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کوئی کام ہوتا تھا، مثلا مجلس ہوتی تھی، تو بغیر کہے، بغیر یہ کہ وہ بلایا جائے، اس کو کہا جائے، وہ جا کے وہاں خدمت کرتا تھا، جھاڑو لگاتا تھا، پانی پلاتا تھا، جو بھی ان کی خدمت ہو سکتی تھی عزاداروں کی، وہ خدمت کرتا تھا۔ تو بڑی مشہور کتاب ہے، آپ تو خیر بزرگوار ہیں ہمارے، آپ حضرات سے سنتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے، عروۃ الوثقیٰ۔ تو جو صاحب عروۃ الوثقیٰ تھے، وہ ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما تھے، مجلس کے بعد انہوں نے اس کو بلایا اور ایک ایسی مذاق کے طور پہ ان سے کہا، بلکہ وہ اپنی طرف سے بالکل سیریس تھے، جدی تھے، انہوں نے کہا کہ میں آج تمہارے ساتھ ایک معاملہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں خادم ہوں، آپ مرجع وقت ہیں، میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، آج تم یہاں فرش حسین پہ بیٹھ کے ایک معاملہ کرو۔ کہا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے کتاب لکھی ہے، اپنی پوری زندگی میں نے صرف کی ہے کتاب عروۃ الوثقیٰ لکھنے میں، کہ جس کا آج مقام یہ ہے کہ اس پہ جب تک انسان حاشیہ نہ لگائے تو مرجع وقت نہیں بنتا ہے، اور دوسرے مقامات، کہ یہ کتاب جو ہے اس کی اپنی پوری زندگی کا جو ماحصل ہے، اس کا ثواب میں تمہیں دیتا ہوں، اور تم جو یہ خدمت کرتے ہو سبحان اللہ، ایک مجلس حسین میں کہ یہاں جوتے صحیح کر کے لگا رہے ہو، پانی پلا رہے ہو، صفائی کر رہے ہو، اس کا ثواب تم مجھے دے دو۔ سبحان اللہ۔ تو وہ تھوڑی دیر گردن جھکا کے بیٹھا، اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے منظور نہیں ہے۔ اس نے، سب لوگوں نے تعجب سے کہا کہ ایک مرجع پوری زندگی کی اس کی محنت، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے اور تم اسے قبول نہیں کر رہے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ اس کتاب کا ثواب آپ سے لے کے اور اپنی اس خدمت کا اجر آپ کو دے کے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر چلا جاؤں اور آپ باہر سے اندر آ جائیں؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ میں جو یہ سب کچھ کرتا ہوں یہ خدمت ہے، میں غلام ہوں، میں نوکر ہوں، اور نوکر چاہے جتنا پست ہو پھر بھی وہ گھر کا ہوتا ہے، گھر کا اندر کا، اور آپ مہمان ہیں، آپ باہر سے آئے ہیں، مہمان چاہے جتنا عظیم ہو لیکن وہ باہر کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے یہ معاملہ منظور نہیں ہے۔ واقعی ہمیں اہتمام عزاداری، واقعی دیکھیں دینی پروگرامز کے جو اہتمامات ہیں وہ ہمیں بزرگوں سے سیکھنے پڑیں گے۔ بے شک دل خواہی، میرا دل ایسے مانتا ہے، میں اس کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ چھوڑنا پڑے گا ہمیں۔
دیکھیے میں آپ کو ایک نمونہ پیش کروں، بہت سارے نمونے تاریخ میں، ائمہ کی زندگی میں، اصحاب کی زندگی میں، مراجع اعظام جو ہمارے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جو دین کے سربراہ ہیں، دین کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں باغ ڈور. آپ دیکھیں مثلا جب پیغمبر اسلام مبعوث بے رسالت ہوئے، اللہ 3 سال تک آپ نے مخفیانہ پوشیدہ دعوت اسلام دی ہے. اس کے بعد قرآن کی آیت آئی کہ پیغمبر اسلام سے کہا گیا کہ آپ اپنی دعوت کو علنی کر دو، لیکن اپنے خاندان سے شروع کرو. وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے اقربین کو بلاؤ، اکٹھا کرو، وہاں سے دعوت کو شروع کرو. دیکھیے اب پیغمبر کو دعوت کرنی اللہ کے فرمان کے مطابق، یہ پہلا سلسلہ شروع ہو رہا ہے ظاہری طور پر پیغمبر کی طرف سے. دعوت کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ اسلام، سعادت، صداقت، سچائی، انسانیت، توحید، بندگی، آبادی کی طرف دعوت. پہلا سلسلہ کس کو اہتمام دیا جا رہا ہے؟ جناب ابو طالب. میں جس بات کی طرف لے جا رہا ہوں، جناب ابو طالب نے اہتمام کیا، اہتمام ہوا، سب نے کھانا کھایا. اب پیغمبر نے اپنا میسج دینا شروع کیا. درمیان میں لوگوں نے بغاوت کی، چلے گئے. دوسرے دن پھر اہتمام کیا، تیسرے دن پھر یہ اہتمام بار بار کیوں کر رہے ہیں جناب ابو طالب؟ اس کا راز یہ ہے کہ جب اہتمام کرتے تھے، لوگ چلے جاتے تھے تو پیغمبر سے پوچھتے تھے مقصد، میسج پہنچا یا نہیں، بات مقصد تک پہنچی یا نہیں، مقصد پورا ہوا یا نہیں. نہیں ہوا دوبارہ، نہیں ہوا پھر سے وارہ، تیسری مرتبہ ہاں مقصد پورا ہو گیا. اہتمام کرنے والے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہر پروگرام کے بعد بیٹھ کے یہ سوچے کہ مقصد پورا ہوا یا نہیں. اللہ اکبر، یہ بہت اہم نکتہ ہے. یہ جی اصل سیرت بزرگوں کی سیرت سے، ہمارے پاکیزہ لوگوں سے، شخصیات سے یہ نکتہ ملتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مجلس کی جا کے دروازے پہ رک جاتے ہیں، تبرک دے دیجئے فلاں الحمدللہ شاگرد سو گئے. نہ، پہلے آپ اور پھر یہ کہ کامیابی کا معیار ہمارے یہاں الگ ہے کہ مجلس میں لوگ کتنے آئے، تبرک ہمارا کتنا اچھا ہوا. لیکن درحالی کا ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ مجلس کے شروع ہونے سے پہلے انسان کا ایک مقصد ہو کہ آج یہ میسج پہنچنا چاہیے. اور اگر میسج خدا نہ خواستہ نہیں پہنچا تو دوبارہ مجلس رکھیے، دوبارہ پھر سے بارہ مجلس رکھیے تاکہ وہ میسج پہنچے. جس میسج کے لیے آپ نے اہتمام کا مطلب یہ، اہتمام صرف کھلانا پلانا نہیں ہے. اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ جو مقصد عزاداری ہے، جس میسج کو آپ دینا چاہتے ہیں اس پر اپنے جوانوں کو، اپنے ساری قوم کو، وہ میسج پہنچنا چاہیے. اور ہمارے یہاں ساری توجہ جو ہوتی ہے نا قبلہ، جو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے، وہ اضافی چیزوں میں ہوتی ہے. مثلا تبرک کہاں سے آئے؟ دل دکھتا ہے واقعا. تبرک آئے، خوبصورت ہو تبرک، لیکن دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، اگر آپ کا ٹارگیٹ 100 تو وہاں 90 بھی دیجئے، 80 بھی دیجئے، لیکن 100 تک پہنچائیے. صحیح. جب تک آپ 100 تک نہیں پہنچائیں گے، یہ 60 70 80 سب بے معنی ہے. بالکل. آپ مقصد حسینی کو فرش عزا کے ذریعے سے، مقصد آخر فرش عزا ایک درسگاہ ہے. ہم نے فقط احساسات اپنی جگہ ہیں، خوبصورت ہیں، احساسات کو ہمارا سلام ہو. ماتم بھی کرنا چاہیے، اہل بیت نے ماتم کے لیے بھی فرمایا، اشک بہانے چاہیے، اہل بیت نے فرمایا، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، دہاڑے مار کے رونا چاہیے، سب کچھ. لیکن میسج کیا؟ یہ وہ رونا ہو جس سے ظالم پریشان ہو، یہ وہ آنسو ہو جس سے ظالم پریشان ہو، یہ وہ گڑ گڑانا ہو جس سے فساد معاشرے میں کم ہو. یہ گڑ گڑانا، رونا، فرش اذان بچھانے سے معاشرے میں فساد کم ہو، ظالم پریشان ہو، حق کی حمایت ہو، اسلام کی مدد ہو، قرآن رائج ہو. میسج ہے حسین کی سیرت دنیا میں ہو. دیکھیے اہل بیت نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ماتم کر رہے ہیں، ہر دیکھنے والا کہے کہ یہ امام صادق کا ماننے والا ہے، یہ حسینی ہے. اس کی آنکھ ہر جگہ نہیں جاتی، اس کے کان سب کچھ نہیں سنتے، اس کی زبان سے سب کچھ نہیں نکلتا، اس کے ہاتھ سے ہر چیز نہیں نکلتی ہے، اس کے پاؤں ہر جگہ نہیں جاتے ہیں. یہ حسینی ہے. حسینی یعنی حبیب، حسینی یعنی زہیر، حسینی یعنی سعید. کسی کے ذات سے اس کو جو ہے اذیت نہیں پہنچتی ہے، اس کی ذات سے کسی کو اذیت نہیں پہنچتی ہے. حسین جس طریقے سے راتوں میں بیواؤں کو سہارا دیتے تھے، یتیموں کو کھانے پہنچایا کرتے تھے. آپ تاریخ کے واقعات پڑھیے کس طریقے سے ابا عبداللہ الحسین، ایک فقیر کھانا کھا رہا ہے، امام حسین وہیں بیٹھ جاتے ہیں، کس طریقے سے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، کس طریقے سے معاشرے میں کس طریقے سے. اور یہ ایک چیز کی طرف میں اور ناظرین کی اور اپنی بھی خاص طور پہ یہ اس لیے ہے کہ ہم خود بھی اس کی طرف متوجہ ہوں، میں توجہ مبذول کراؤں، وہ یہ کہ اس سال تو خیر ایسا نہیں ہو رہا ہے چونکہ پورے دنیا میں کرونا کی وجہ سے محدود ہو رہی
گئی ہے عزاداری لوگ بڑے محدود انداز میں کر رہے ہیں، جلوسوں کے اوپر تو اکثر مقامات پر اکثر ممالک میں پابندی ہے، لیکن جو ہر سال دیکھنے میں آتا تھا پہلے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے افسوس ہوتا تھا کہ نہیں لگتا کہ ہم حسین کے عزادار ہیں، پتہ چلا کہ انتظامیہ پریشان ہو جاتی تھی، جلوس جدھر سے نکلنا ہے پورے تار کاٹ دیے جاتے ہیں، لائٹیں جو ہیں مثلا وہ مہینوں تک وہاں نہیں آتی ہیں، تو یہ سرکشی ہے۔ ہاں بالکل، یہ دیکھیے امام دیکھیے میسج جو بشریت کے لیے کربلا سے ملتا ہے وہ خوبصورت ہے، وہ میسج جو ہے صبر کا ہے، وہ میسج جو ہے وہ کردار کا ہے، وہ میسج جو ہے وفاداری کا ہے۔ وہ اصل میں ایک سوال اب ایک سوال یہ ہے کہ ہم علم اٹھاتے ہیں، کس کا علم ہے؟ حضرت عباس ہے، ان کا سب سے بڑا جو نمایاں کام ہے کربلا میں وہ کیا ہے؟ وفاداری۔ یعنی ہم ایک وفادار کا علم اٹھا رہے ہیں لیکن خود وفادار نہیں، خود وفادار نہیں ہے۔ ہم علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تابوت اٹھا رہے ہیں لیکن علی اکبر کی جھلک میرے وجود میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم حبیب کا تابوت اٹھا رہے ہیں لیکن وہ حبیب کے صفات میرے اندر نہیں پائے جاتے، زہیر کے صفات میرے، یہ کیوں ایسا ہے؟ جی یہ کیوں ایسا ہے؟ دیکھیے میں بتاؤں، کربلا ایک درس گاہ ہے، میری بات کو سنیے۔ جی درس میں انسان اہتمام سے آتا ہے، کالج جائے، یونیورسٹی جائے، اسکول حوزے میں جائے، مدرسے میں جائے، جہاں بھی انسان جاتا ہے جتنا اہتمام ہے، لباس بدل کے جاتا ہے، وہاں کی ڈریس پہن کے جاتا ہے، قلم لے کے جاتا ہے، کاپی لے کے جاتا ہے، فلاں چیز لے کے جاتا ہے، ٹیبلٹ لے کے جاتا ہے، آمادگی کے ساتھ جاتا ہے، تیاری کے ساتھ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کیا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی کلاس اس سے بھی کمزور ہے کہ انسان اس سے بھی ضعیف ہے کہ کچھ بھی تیار ہو کے نہ جائے، لباس بدل کے نہ جائے، طہارت کے ساتھ وضو کے ساتھ نہ جائے، کاپی لے کے نہ جائے، قلم میسج لینے کے لیے نہ جائے، درس لینے کے لیے نہ جائے، اور فرش اعضاء سے باہر اٹھ کے آئے، پوچھا جائے کیا سنا ہے، کیا سیکھا ہے، خاموش۔ یہ کیا ہے؟ مجلس تو بہت اچھی ہوئی ہے، مجلس تو بہت نعرے اچھی ہوئی بہت ہے، لگے ہیں، لیکن کہنا یہی چاہتا ہوں، دیکھیے سب سے بہترین خوبصورت اسٹیج زمینہ سازی ظہور امام کے لیے اور انتقام امام حسینی کے لیے سب سے خوبصورت فرش اعضاء ہے۔ بے شک۔ لیکن کب؟ جب ہم فرش اعضاء کو ایسے بچھائیں جو بچھانے کا حق ہے، جیسے زینب کبریٰ نے بچھایا، سید سجاد نے بچھایا۔ عجیب ہے، شام میں خلافت ہے، حکومت ہے، طاقتیں ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا فرش اعضاء زینب کبریٰ بچھاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ چونکہ یہ معمولی آنسو نہیں ہے، یہ دل سے ابھر کر آئے ہیں ظالم کے خلاف۔ یہ چھوٹا سا خطاب نہیں ہے، ظالم کو رسوا کرنے والا ہے، یہ چھوٹا سا بیان نہیں ہے، بصیرت دینے والا ہے، عقل کو جھنجھوڑنے والا ہے، عقل کو اجاگر کرنے والا۔ دیکھیے بہترین اسی حدیث کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں، ان الحسین مصباح الہدی، میں اسی کو 2 جملوں میں تحلیل کرنا چاہتا ہوں۔ بس سفینۃ النجات، مصباح الہدی کہاں بولا جاتا ہے؟ مصباح الہدی یعنی ہدایت کا چراغ کہاں بولا جاتا ہے؟ جہاں اندھیرا ہو، جہاں تاریکی ہو، وہاں کے لیے چراغ بولا جاتا ہے۔ سفینہ کہاں بولا جاتا ہے؟ جہاں چلا جائے، چلنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، حرکت کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے عقل کے لیے اس تاریکی اور اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے وہاں پر انسان کیا؟ چراغ، وہاں چراغ چاہیے، فکر بنانے کے لیے چراغ چاہیے، عقلانیت کے لیے چراغ چاہیے، صحیح عقیدہ پانے کے لیے چراغ چاہیے، بصیرت پانے کے لیے چراغ۔ حسین بہترین چراغ ہے۔ بے شک۔ ادھر چلنے کے لیے عمل، کردار، رفتار، گفتار میں کیا ہے؟ یہ کشتی ایسی نہیں ہے جیسے نوح کی بنی ہے، لکڑیوں کی بنی ہوئی کشتی ہے عزیزو، یہ کشتی انوکھے طریقے کی ہے، یہ کشتی زمانے میں محدود نہیں ہے، یہ کشتی مکان میں محدود نہیں ہے، یہ پھر کون سی کشتی ہے؟ یہ وہ کشتی ہے کہ جو خون حسین سے بنی ہے، کردار حسین سے بنی ہے، حسین کے عمل سے بنی ہے۔ جو اس کشتی میں سوار کیسے ہوا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے میرا۔ کشتی میں سوار، دیکھیے اگر کشتی لکڑیوں کی ہے تو انسان پاؤں کے ذریعے چل کے کشتی میں، لیکن اگر کشتی کردار کی ہو، اگر کشتی رفتار و گفتار کی ہو، اگر کشتی طہارت کی ہو، اگر کشتی سعادتوں کی ہو، اگر کشتی وفاداری کی ہو، تو اس میں کیسے بیٹھیں گے ہم؟ یہ تمام فضائل اپنے چوری کر کے وجود تو میں بیٹھ نہیں سکتے۔ بالکل۔ لیکن میری بات، میرے اندر اگر وفاداری نہیں تو کشتی حسین میں کیسے؟ چونکہ وہاں پہ تو وہی قدم رکھ سکتا ہے جو وفادار ہو، جی بالکل، جس کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، جس کے اندر شعور ہو، بصیرت ہو، جس کے اندر سمجھنے کی وہ قدرت ہو، جس کے اندر وہ پیروی اور سلم محض خاضع ہونے کا وہ ملکہ ہو، جس کے دل میں پاکیزگی ہو۔ پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں بابا، بار بار آپ کہہ رہے ہیں کشتی ہے حسین علیہ السلام نجات کے لیے کشتی ہے، وہ کشتی ہے کہاں؟
یہ کشتی وہ ہیں کہ جو نہ زمانے میں ہیں بے شک، نہ محدود نہ مکان میں محدود ہے. اس کا مطلب کردار کا نام ہے. قیامت تک یہ کشتی ساری ہے. بالکل صحیح. اس کشتی میں جو سوار ہو گیا یعنی کیا؟ یعنی جو کردار حسینی پہ آ گیا، جو کردار علی اکبر پہ آ گیا، جو وفادار عباسی پہ آ گیا، جو حبیب جیسا دوست حسین کا بن گیا، وہ کامیاب ہو گیا. وہ کشتی میں سوار ہے. وہ اپنے بیڈ روم میں رہتا وہ بھی حسین کی کشتی میں، وہ بازار میں بیٹھا وہ بھی حسین کی کشتی میں، وہ لوگوں میں تجارت کرتا وہ بھی. تجارت کرنے میں ہم رحم نہیں کرتے، اجازت معاملے میں ہم رحم نہیں کرتے، پڑوسیوں پہ ہم رحم نہیں کرتے، فیملی میں ہم رحم نہیں کرتے. کون سا کشتی ہے امام حسین؟ اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے ہماری کہ ہمیں جو ہے حسین جو کشتی نجات ہے اس کے اوپر کس طریقے سے سوار ہونا ہے اور کس طرح سے ہم حسین سے نزدیک ہو سکتے ہیں جو وہ اس مقام نجات تک پہنچ سکیں. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ رہیں، اپنی گفتگو کو مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ، گفتگو چل رہی تھی ہماری جو عزاداری کا اہتمام ہے اس کے حوالے سے کہ ہمیں کس طریقے سے عزاداری کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. تو ائمہ طاہرین کے حوالے سے البتہ بحث یہ بہت وسیع ہے، اس کے حوالے سے اگر کئی پروگرام ہوں تو تب بھی کم ہے، لیکن ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اہل بیت اطہار نے کس طریقے سے اس عزاداری کے لیے اہتمام کیا. کچھ نمونے آپ بیان فرمائیں. دیکھیے، میں آپ کی خدمت جیسے پیغمبر اسلام کے شان میں یہ اہتمام ملتا ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا اور امام حسین رونے لگے تو آپ نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. یہ کیا، یہ اہتمام ہے، ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہے. یعنی خود اتنی مصیبت کے وقت بھی اصلا پتہ کیسی مصیبت تھی. آپ دیکھیں، جب امام حسن کو معلوم ہوا کہ بہنیں ملنے کے لیے آ رہے ہیں زینب کبریٰ، تو آپ نے فرمایا کہ اس تشت کو ہٹا لو یہاں سے، جس میں امام کے جگر کے ٹکڑے کہ بہن دیکھ کے کیا برداشت نہیں ہوگا، کربلا میں کیسے برداشت. لہذا فرمایا لا یوم کا یا ابا عبداللہ. یہ امام حسن. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، امام سجاد کی آپ 34 سال کربلا کے بعد کی زندگی، 35 سال کی اٹھا کے دیکھ لیجیے. بازار شام، دربار شام، قید خانے شام سے آنسوؤں کے ذریعے پیغام کربلا کے فرش اعضا کس طرح مدینے کی زندگی. بار بار لوگوں کی طرف سے اعتراض ہو رہا ہے یا مثلا سوال کیا جائے آقا کتنا روئیں گے، کتنا بازار میں جا رہے ہیں تو بابا کو یاد کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں. کربلا کا روح، پانی آ جاتا ہے تو گڑ گڑاتے ہیں، کھانا آ جاتا ہے تو گڑ گڑاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں تم لوگوں نے حق انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہوا ہے، جی جی، لیکن میرے 18 یوسف ہم سے جدا ہو گئے. اللہ اکبر. تو یہ ہمیشہ پھر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ زندگی کو دیکھ لیجئے، کس طریقے سے شعراء کو، کس طریقے سے خطباء کو، کس طریقے سے ذکر اہل بیت علیہ السلام. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شہادت نزدیک ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے مال جو ماترک ورثہ ہے اس میں سے ایک حصہ ہٹا لیجئے اور 10 سال تک مینا میں ذکر کریں ہماری مظلومیت کا اور میرے جد امجد کا. 10 سال تک، اور وصیت کی کہ اس مال سے مینا میں مجلس ہونی چاہیے ہر سال. لہذا ہمیشہ ایسے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ درس پڑھاتے تھے فلاں، جب مناسبت آتی تھی یا کبھی بھی ہمیشہ خطیب کو کہا کرتے تھے بیان فرمائے، گڑ گڑایا کرتے تھے، پھر فرماتے تھے ایسے مت رو، ایسے روئیے جیسے
کسی ضعیف ماں کا جوان بیٹا، یہ سب روایات میں، یہ خود اہتمامات ہیں، کس طریقے سے اہتمام فرماتے ہیں. خود امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام دیبل خزائی کا وہ واقعہ، وہ اشعار کہ جہاں کربلا کے حوالے سے اس طریقے سے فرماتے ہیں، اور پھر حضرت اپنا پیراہن اس کو ہدیہ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں دیبل جب تک زندہ ہو ہمارے ذکر کو زندہ رکھو، من احیا امرنا، کس طریقے سے تمام ائمہ نے. پھر ایک چہرہ یہ ہے مجلسوں کے ذریعے، دوسرا چہرہ جو اہتمام کیا مظلومیت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ زیارات کے ذریعے سے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پائیے، پورے کربلا کی منظر کشی کی ہے امام نے، سارے مصائب بیان کیے ہیں سارے. لہذا اکثر مقتل جو ہمارے پاس ہے، جو نام مقتل ہے کربلا کے مسائل، اہل بیت نے نقل کی ہے. یہ کیسے نقل کیا؟ ہمیشہ اہتمام کیا ہے کربلا کا. کیوں ہے؟ حتیٰ زیارت ناہیہ، میرا آپ سے سوال ہے، آخری امام کون ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. خوب، یہ زیارت ناہیہ کس سے ہے؟ امام زمانہ سے. کیا ہے اس کے اندر؟ مصائب کربلا. اس کا نام ہی ناہیہ ہے، ناہیہ ہے، نوحہ کرنے والی. نوحہ کر. دیکھیں آپ دیکھیں امام حسین کی شہادت کو، علی اکبر کی شہادت کو، تمام اصحاب کی شہادت زیارت ناہیہ میں، سب کو نام لے کے ذکر کر رہے ہیں، اصحاب کا نام، اصحاب کا نام. کس طریقے سے ائمہ نے زیارات کے ذریعے سے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے لہذا زیارت کے ذریعے سے اہتمام. یہ اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں اہتمام اتنا ہے؟ اس لیے کہ جو پیغام ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی طرف بشر انسان متوجہ ہو جائے کہ حسین کرنا کیا چاہتے ہیں. اگر آپ واقعا حسین ہی بننا چاہتے ہیں تو اس اہتمام کو ایسے منائیں گے جس طریقے سے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور یاد رکھیے اہل بیت کے بعد اصحاب نے کس طریقے سے اہتمام کیا، پوری تاریخ میں عرض کیا میں نے، وقت نہیں ہے. اور میں اگر کھل کے بیان کروں تو آج کے زمانے میں آپ چلے جائیے، ہمارے فقہا کس طریقے سے ایام اعضاء کی اہتمام کرتے ہیں، خوبصورت. خود آ کے ڈہڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں، خطیب کو دعوت دیتے ہیں، سب کا استقدام کرتے ہیں. جہاں لوگ جوتے نکالتے ہیں وہاں پہ جوتے سیدھے کرتے ہیں، جوتے سیدھے کرتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ ایسا کیا ہے اس عزادار کے اندر؟ ایسا کیا ہے؟ ٹھیک ہے وہ ظاہری طور پہ، میرا کہنا یہ ہے کہ آپ اندر کے طور پہ بدل جائیے، آپ حقیقی عزادار بن جائیے. جب تک ہم حقیقی عزادار نہیں بنیں گے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے ہم زمینہ فراہم نہیں کر سکتے، امام کی نصرت کے لیے تیاری نہیں لا سکتے. قبلہ یہاں پہ ایک اور اگر مثال نہ دیں تو شاید ہماری گفتگو ناقص رہ جائے، جو واقعاً جس نے حقیقی عزادار بن کے اور اس قربانی کا بھی مزہ چکھا ہے، شیخ زکزکی. ان کی عزاداری کا جو اہتمام ملتا ہے، یعنی اس کے تبرک کی جو چائے بناتے تھے شیخ، اپنے ہاتھوں سے بنانا، برتنوں کا دھونا، لوگوں میں یہاں تک مشہور ہو گیا تھا کہ جس نے ایک مرتبہ شیخ کی چائے پی لی وہ پھر ان کے مسلک پہ جائے بغیر نہیں رہ سکتا. شیخ زکزکی ہیں خود حضرت امام رضوان اللہ، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہ فرش اعضاء سے ہی اس طریقے سے اوپر اٹھ کر آئے ہیں. لہٰذا فرش اعضاء ایک پیغام دیتا ہے، پیغام یہ دیتا ہے کہ جب تک میرے یہاں آ رہے ہو، اپنے وجود کے اندر کمیاں ہیں اس کو صحیح کرتے چلے جاؤ، اگر بیماری ہے اس کا علاج کرتے چلے جاؤ، اگر وفاداری نہیں ہے وفادار بنتے چلے جاؤ، ایمان میں ضعف ہے ایمان کو کامل کرتے چلے جاؤ، صداقت میں ضعیف ہے تو صداقت اور سچائی کو اور اپنی طہارت کو پورا جب کامل ہو جاؤ تو آپ پیغام کو آگے بڑھائیے. فرش اعضاء ایک ایسا پیغام خوبصورت لے کر آئیے. ہم محروم ہیں، ہم خدا سے دعا کرنی. دیکھیے میں بتاؤں وہ بات ادھوری رہ گئی تھی کہ فرش اعضاء اگر درسگاہ ہے تو یہاں پہ حد اقل انسان وضو کر آئے، یہ سمجھے کہ میری برابر میں فرشتے بیٹھے ہیں، انبیاء تشریف فرمائے. یہ فرش اعضاء معمولی تھوڑے ہی ہے، یہاں درس سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کون کون آتے ہیں. لہٰذا میں پاکیزہ اپنی تمام فکریں گھر رکھ کے آؤں، کس کے پاس جا رہا ہوں، کس کے حضور میں جا رہا ہوں، کس کے جوار میں جا رہا ہوں، کس کی فرش اعضاء پہ جا رہا ہوں، جہاں شہزادی آ رہی ہیں، انبیاء آ رہے ہیں، ملائکہ آ رہے ہیں. لہٰذا واقعاً ہم لوگوں نے اس کو معنویت سے کاٹ دیا ہے، روحانیت سے کاٹ دیا ہے، فرش اعضاء کو تقریباً مادی اور اس میں جکڑ دیا ہے. اصل میں ایک رسم کے طور پہ ہم اس کو منانے لگے ہیں. غلط ہے دین فرش کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے چلے آئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرا ایک سوال ہے آپ سے جی، اور ایک بہت ہی فنی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کو میں اپنے سلیقے کے طور پر انجام دے سکتا ہوں جیسا میرا مزاج کہہ رہا ہے؟ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ روزے حق ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ہے. عبادت اسی وقت صحیح عبادت ہوتی ہے جب صاحب عبادت کے مطابق اس کو انجام، اس کی مرضی کے مطابق جس وقت. ٹھیک ہے نا؟ عبادت اسی میرا دل ایسے مانگتا ہے میں کھڑا کھڑا پڑھوں، لیٹ کے پڑھوں، ایسا نہیں ہے. جب اس تمام شرائط کو میں انجام دوں تو وہ عبادت. آپ میرا سوال یہ ہے کہ فرش عزاداری عبادت ہے یا نہیں؟
ظاہر عبادت. اگر عبادت ہے تو صاحب عزا جیسی چاہتے ہیں ویسی انجام دینی چاہیے, جیسی وہ چاہتے ہیں فرش اعضا ایسے بچھائیں. کیسے سمجھیں گے؟ کہاں ہمیں بتایا جائے گا فرش اعضا؟ اسی فرش اعضا پہ بتایا جائے گا. ممبر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بتائیں فرش اعضا پہ یہ بیان ہو, فرش اعضا سے یہ کردار بیان ہو, فرش اعضا سے یہ معرفت بیان ہو, فرش اعضا سے ظلم کے خلاف اس طریقے سے بیان ہو. آج کے وقت کا جو استبداد, استکبار اسرائیل اور امریکہ ہے, اس کے مقابل میں ہم کس طریقے سے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جوانوں کے شعور کو کیسے, یہ کہاں بیان کیا جائے گا؟ سب تو حوزے میں نہیں آ سکتے. سب سے بڑا حوزہ فرش اعضا ہے. سب ہماری اہل ممبر کی, علماء کی, جو ممبر پہ جاتے ہیں, ذاکرین کی, خطبہ کی, علماء کی ذمہ داری بنتی ہے. اور اسی طریقے سے جو بانیان اعضا ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ کن کو بلائیں. بالکل, یہ ان کی بھی ذمہ داری. وہ اہتمام کس کی طرف جاتا ہے؟ جیسے جناب ابو طالب اہتمام کرنے والے. واقعا روز قیامت خداوند متعال نے یہ توفیق دی ہے فرش اعضا, کیوں نہیں ہم ایسے بجا لائیں جیسے خدا چاہتا ہے. اور پھر اس کا سوال بھی کیا جائے گا کہ تمہیں ہم نے توفیق دی تھی کہ تم کو چنا تھا, تو تم نے کیوں اپنی ذمہ داری پہ صحیح عمل نہیں کیا؟ واقعا روز قیامت کیسے جواب دیں گے؟ یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں. فرش اعضا, بس خلاصہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, فرش اعضا ایسی برپا کریں کہ جس سے اٹھنے والے انصار امام زمان جل اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ, زمینہ ساز ظہور امام ہو, ظالم کے لیے تنگی کا احساس ہو, ظالم گھٹن کا احساس کرے, ہر منحرف گھبرائیں فرش اعضا سے. اب ہو کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے؟ ظالمین فرش اعضا بچھوا رہے ہیں 2 روپے دے کے بعض جگہ. عجیب ہے واقعا. بابا فرش اعضا کا تقدس مسجد کی طرح ہے. فرش اعضا کا تقدس دیکھیے, کسی بھی چیز کو قبلہ اگر روح اس کی نکل جائے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں بچتی ہے. جسم ہے, اگر اس سے روح نکل جاتی ہے تو خود اپنے گھر والے, اپنی اولاد بھی کوشش کرتی ہے جلدی سے جلدی اس کو پہنچا دو. اس بات کو تو آپ خود ہی مانتے ہیں. آپ تو جنازے کی مثال دے رہے ہیں. دین اگر نماز بغیر روح کے ہو تو لطف نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کا عقیدہ کیا کہتا ہے, دین کیا کہتا ہے؟ ہزاروں لوگ اور نمازیں پڑھنے سب کامیاب ہیں؟ نہیں. اس کی ایک بڑی اچھی مثال جو ہے وہ میں نے پڑھی ایک آرٹیکل میں, کہ جس وقت ہندوستان پہ جو برطانیہ کا راج تھا, حکومت تھی, تو وہاں پہ ایک ان کا کوئی وہ آتا ہے, فوجی افسر آتا ہے, اور جب اذان ظہر کا وقت ہوتا ہے تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ اس زمانے کی بات رہی ہوگی کہ اس کو نہیں پتا ہوگا, ورنہ آج تو سب کو پتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ ظہر کا وقت ہے اور اذان ہو رہی ہے, اس کے بعد یہ نماز پڑھتے ہیں. اس نے کہا نماز کیا ہوتی ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے یہ جمع ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کوئی وضاحت کر. وہ کہتا ہے یہ بتاؤ کہ اس سے ہمارے لیے تو کوئی نقصان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, جیسے پڑھ رہے ہیں نماز اسی طرح سے تو کوئی بھی نقصان نہیں ہے. وہ کہتا ہے ان کے لیے اور اسباب اور وسائل فراہم کرو, یہ اور نمازیں پڑھیں, کیونکہ اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے. یہی عزاداری ہے. اگر عزاداری سے اس کی روح کو نکال لیا جائے, دشمن یہی چاہتا ہے بالکل, تو وہ تمام وسائل فراہم کرے گا. جیسے آپ نے کہا کہ وہ سارے انتظامات کریں گے, وہ خطبہ کو بلائیں گے. مثلا تعبیریں لاتے ہیں کہ ہم ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں عزاداری پہ. یعنی کیا؟ یعنی خدا پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں, نماز پہ کمپرومائز, یعنی کیا کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا بابا؟ روح عزاداری یعنی وفاداری, روح عزاداری یعنی معرفت, روح عزاداری یعنی عقلانیت, روح عزاداری یعنی وقت کے رہبر کی حمایت. بے شک. روح عزاداری یعنی امام زمانہ کے لیے تیاری. روح عزاداری یعنی احیاء اقدار انسانی. روح عزاداری یعنی صداقت. روح عزاداری یعنی ایثار, قربانی کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, نصرت کرنا, توحید کے پرچم کو آگے بڑھانا. روح عزاداری ہے. اگر دشمن قبلہ بہت شکریہ, جزاک اللہ. خداوند متعال آپ کو واقعا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور چونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے اور ہم نے کل بھی یہ سلسلہ شروع کیا تھا, اور ظاہر ہے محرم کے ایام ہیں, پہلا عشرہ ہے, آپ سے گزارش کریں گے چند منٹ جو ہے آج کی تاریخ کی مناسبت سے کچھ آپ ذکر فرمائیں مصائب کا, تاکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ مجلس کی صورت لے سکے. دیکھیے واقعاً غم کے ایام ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ عجیب غم ہے کہ جو اپنے دامن میں پیغام لیے ہوئے. بے شک. واقعاً عزاداری اور آنسو بہانا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر خوبصورت عمل ہے, بالکل قرب الہی کا باعث بنتا ہے. لیکن روئیں تو کیسے نہ, کیوں نہ روئیں اس پر جس کو وطن سے نکال دیا گیا. اللہ اکبر. کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اہل و عیال کے ساتھ وطن سے نکلنے پہ مجبور کیا جائے؟ اللہ, یہ معمولی بات نہیں. میرا پوری دنیا سے ایک سوال ہے آپ سے. دیکھیے آپ دنیا کے سال اٹھا لیجئے, مختلف قوموں کے خوشیوں سے شروع ہوتے ہیں, خوشیوں سے شروع ہوتے ہیں. بالکل.
اسلامی سال غم سے شروع ہوتا ہے. آخر کون سی مصیبت ایسے پڑی ہے کہ آنسوؤں سے سال کا آغاز ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے تہذیب میں جب ہماری مومنہ خاتونیں جب چاند کو دیکھتی ہیں محرم کی تو اپنی چوڑیاں توڑ دیتی ہیں، لباس بدلنا شروع کر دیتی ہے، اپنے بچوں کا اپنا لباس بدلنا شروع کر دیتی ہے. ہر مومن کی آنکھیں لگی رہتی ہیں آسمان پر، بھئی یہ چاند دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، کیوں دیکھنے لگے ہو؟ کہ یہ وہ دن شروع ہو رہے ہیں جس میں زہرا کا لخت جگر کو شہید کر دیا جائے گا. ہر مومن، ہر جو بھی چاند کو دیکھتا ہے دل متاثر ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. چاند دیکھ رہے ہیں نا، کون سا چاند؟ جو آسمان پہ دکھائی دے رہا ہے. میری ماں بہنیں چوڑیاں توڑ دیتی ہیں، لباس بدل دیتی ہیں، زیورات کو اتار دیتی ہیں. کس چاند کو دیکھ کے؟ جملہ سنیے گا. ایک چاند یہ خواتین مومنات دیکھتے ہیں، مومنین. ایک چاند بازار کوفہ میں زینب کبریٰ نے دیکھا. وہ شعر کتنا مشہور ہے، میرے ماں اے میرے ماں جائے، اے چودھویں کے چاند تجھے کس نے گہن لگا دیا. دیکھیے اتنا چہرہ حسین تھا امام حسین کا. بالوں میں کیسے چاند تعبیر کیا جناب زینب کبریٰ نے. دیکھیے خاک میں غلطاں، خون میں غلطاں، چہرہ تنور میں رکھا ہوا چہرہ سر امام حسین. تاریخ میں ملتا ہے کہ بعض جگہ چہرے پہ ایسی رہ گئی تھی جہاں خاک نہیں تھی وہ چاند دکھائی دے. اے میرے ماں جائے، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہاری ننھی سی بیٹی جان نکلی جا رہی ہے، تھوڑا سا ان سے تو گفتگو کرے. تو وہ ایام شروع ہو رہے ہیں، مصیبت کا ایام ہے. وطن سے بے وطن ہوئے، خانہ کعبہ میں پہنچے. بیت اللہ ہے، بیت اللہ امن الہی ہے، حرم الہی ہے. دیکھیے وہاں پہ پرندوں کا شکار نہیں کر سکتے، جاندار کا شکار نہیں کر سکتے. اگر کر دیا تو کیا کفارہ دینا پڑے گا. بال نہیں پھاڑ سکتے، کفارہ دینا پڑے گا. لیکن تاریخ میں ملتا ہے امام مجبور ہو گئے جب سنا کہ شیطان کی طرف سے، کافر و ظالم کی طرف سے کچھ لوگ معمور کیے گئے ہیں. امام نے کہا نہیں، ہم شہید ہو جائیں لیکن حرم خانہ کعبہ پامان نہ ہو. تو آقا نے خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا، نکل کے کربلا کی طرف. عزیزو کربلا میں بھی دیکھ لیجئے میرا آقا کس طریقے سے، کوئی ساتھی نہیں، کسی کو خط بھیج کے بلا رہے ہیں، کسی کو. اتنا زمانہ بدل چکا ہے کہ زہرا کا لال چند افراد کے ساتھ جا رہا ہے. ان چند کے ساتھ کون ہے؟ زینب کبریٰ ہے، ام کلثوم ہے، رباب ہے، سکینہ